السلام علیکم دوستو، یہ لندن کے جس ایریے میں نے رہائش رکھی ہوئی ہے نا، یہ اس کا نام ہے ہارلو ٹھیک ہے۔ یہ ہارلو، الفرڈ اور یہ ہیرو، یہ سارے علاقے ایسے اتنا صاف ستھرا میں نے سر جی پہلے نہیں دیکھا کوئی علاقہ۔ یہ بہت ہی خوبصورت صاف ستھرا، یہ دیکھ رہے ہیں نا، بالکل آپ کو بھی صفائی نظر آ رہی ہے۔ تو میں آج ادھر واک کر رہا ہوں صبح، میں نے کہا آپ کو دکھاؤں، اتنا پیارا انہوں نے سیٹ کیا ہوا ہے، یہ نیچے گراؤنڈز وغیرہ، اور یہ مجھے ادھر واک کرنے کا بہت ہی مزہ آ رہا ہے، بہت مزہ آ رہا ہے۔ یہ میں دیکھ رہا ہوں کہ یہ بلکہ ایک سے ایک اچھا سین آ رہا ہے۔ میری یہ ہمیشہ لمبی واک ہوتی ہے تو یہ دیکھیں، یہ ڈھلوان سی بنی ہوئی ہیں اور خوبصورت، اور گھاس کٹا ہوا ہے، اور روڈ بالکل کلین صاف ستھرا روڈ۔ میں آپ کو یہ مین روڈ بھی دکھا دوں، یہ مین روڈ ہے۔ یہ دیکھیں کتنا، کوئی کہیں کچرا نہیں ہے۔ یہ ان کمیونٹی والوں نے میرے خیال ہے اس کو صاف ستھرا رکھا ہوا ہے، بالکل آپ کو دیکھنے میں بھی مزہ آ رہا ہوگا، ٹھیک ہے۔ تو یہ اب میں ادھر ساتھ قریبی پارک ہے اس میں جاتا ہوں، تو آپ کی یہ صبح والی ویڈیو جو ہے یہ بہت اچھی ہونے والی ہے، آپ اس کو اینڈ تک دیکھنا، انشاءاللہ تعالی مزے آئیں گے، آپ کو مزے آئیں گے۔ اور پتہ یہ لگ رہا ہے کہ ثاقب نثار اور میری ایک ہی فلائٹ ہے۔ اگر وہ سچا ہے نا ثاقب نثار تو اس کی اور میری جہاز کی ایک ہی فلائٹ ہے جو لندن سے جائے گی، اور وہ ثاقب ناصور نے انصار عباسی کو کہا ہے کہ میں واپس جا رہا ہوں پاکستان، اور یہ ہے وہ ہے، بڑک ماری ہے اس نے، لیکن وہ بڑک ہی ہے، اس کی بڑک ہی ہے۔ یہ دیکھیں، یہ نظارہ بھی دیکھیں جی، کتنا پیارا نظارہ ہے، یہ بہت خوبصورت نظارہ ہے سر، واٹ اے بیوٹیفل یار، بہت زبردست ہے۔ یہ ہارلو کا ایریا ہے، یہ دیکھیں، یہ کیا بات ہے سر جی، کیا بات ہے، یقین کرو ہر چیز کی آپ کو نا تعریف کرنی پڑتی ہے، بالکل ہر چیز کی تعریف کرنی پڑتی ہے۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے۔ یہ جی ایک بڑا خوبصورت ایریا ہے، اور یہ آپ دیکھیں کہ یہ جیسے ہر کونسل میں ہوتا ہے، یہ ہارلو کونسل، تو اس کا یہ انہوں نے بنائے ہوئے ہیں۔ یہ جو نیچے آپ دیکھ رہے ہیں نا، بچے چونکہ اس طرح کھیلتے ہیں بچے، تو یہ پھر یہ ایسے بچے کھیلتے ہیں نا، تو ان کو چوٹ نہ لگے، یہ ان کا وہ ہوتا ہے۔ یہ بھی دیکھ، میری تصویر تے تسی دیکھتے ہی رہندے ہو، یہ دیکھ، ٹھیک ہے۔ ہر جگہ اسی طرح خوبصورت انہوں نے بنائے ہوئے ہیں۔ جھولے دیکھیں، یہ ڈیفرنٹ سٹائل کے جھولے، یہ دیکھیں، چھوٹے بچوں کو ادھر بٹھا دیں تو وہ یہاں سے گرتے نہیں ہیں۔ یہ چھوٹے بچے بٹھا کے ان کو پھر ایسے بے شک آپ جھولا دیں، تو جو تھوڑے سے بڑے ہیں وہ اس پہ بیٹھیں، یہ اوپن جو ہے نا وہ اس کے اوپر بیٹھیں، ٹھیک ہے۔ بچوں کے لیے بھی، بچے بھی خوش ہوتے ہیں نا یہ چیزیں دیکھ کے، ہمارے پیارے بچے۔ یہ دیکھیں ابھی تک ہل رہا ہے جو میں نے اس کو ہلایا نا، یہ، اور یہ بڑی نرم جگہ ہے، یہ جو جگہ ہے نا یہ بڑی نرم ہے۔ یہ لک آپ کو نظر آ رہی ہے لیکن یہ نرم ہے بالکل، ٹھیک ہے۔ یہ ہاں جی، کتنا پیارا گراؤنڈ ہے، دیکھا ہے آپ نے گراؤنڈ، دیکھ رہے ہیں، بالکل بہت خوبصورت ہے یار، بہت ہی پیارا گراؤنڈ بنا ہوا ہے یہ، ماشاءاللہ بہت ہی پیارا۔ یہ دور تک، یہ میں بھی ادھر دوڑ لگاتا یہ دیکھیں دوڑ لگا رہا ہوں۔ اچھا جی، یہ آپ نے موسم اور ہر چیز دیکھ لی، آپ کو بھی یقیناً مزہ آیا ہوگا جیسے مجھے مزہ آیا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ ساری چیزیں آپ نے دیکھ لی ہیں۔ اب آئیں سیاست کرتے ہیں جی، سیاست سر جی، سیاست یہ ہے
کہ اب رزلٹ اور آ رہے ہیں بہت زیادہ. یہ پی ٹی آئی میں جتنی توڑ پھوڑ پہلے ہوئی تھی نا یہ 9 مئی کے بعد، اس سے زیادہ آنے والی ہے. کچھ بھی نہیں بچے گا، یقین کرو کچھ بھی نہیں بچے گا. عمران خان کے ساتھ شاید یہ 2-3 بہنیں جو ہیں یہ کھڑی رہیں. عمران خان کے ساتھ اب کچھ نہیں ہوگا. فواد چودھری بھی اب دوبارہ جو ہے نا وہ پر تول رہا ہے کہ میں کیا کروں. بیچ میں ان کو تھوڑی سختی نہیں ہوئی تو دوبارہ یہ طاقت پکڑنے لگے. یہ ہم نے ہسٹری میں پڑھتے تھے نا جی، مرہٹوں کی مکمل سرکوبی نہیں ہوئی تو وہ جناب 6 مہینے کے بعد پھر فوج لے کے آ گئے، اور پھر پانی پت کی پہلی لڑائی اور پانی پت کی دوسری لڑائی اور پانی پت کی تیسری لڑائی. یہ تاریخ میں پڑھا ہے نا آپ نے. تو یہ اسی طریقے سے ان کے اوپر کیونکہ پابندیاں نہیں نہ لگیں، اور جیل میں بھی عمران خان وہ بالکل جیلر بنا ہوا بیٹھا ہے، اصل میں سپریڈنٹ بھی وہی بنا بیٹھا ہے. بوریاں پیسوں کی کھول دیتے ہیں نا سار، یہ بوریاں پیسوں کی کھول دیتے ہیں، اس لیے عمران کو کوئی چیک ہی نہیں کر رہا. آپ دیکھیں جیل سے گرفتاریاں ہو رہی ہیں، جیلوں کی، جیل کے سپاہیوں کی، جیل کے لوگوں کی گرفتاریاں ہو رہی ہیں. اور وہ جناب یہ ساری صورتحال ہے. تو یہ صورتحال ہے. تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اب پھر پریس کانفرنسوں کا زمانہ آ رہا ہے. پرویز الہی صاحب نے آج کہہ دیا ہے کہ وہ کوئی سیریس عمران خان کے ساتھ نہیں ہے، اور وہ جناب وہ پورا اپنا وہ ختم کرنا چاہ رہے ہیں، تعلق کی ختم کرنا چاہ رہے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں جی میں بیمار ہوں، میں عدالت کے احترام میں آیا ہوں، یہ وہ. اور جو ثاقب ناصور کی باتیں نکلی ہیں نا سر جی، کہتے ہیں کہ وہ جو ہے نا جو جھوٹا ہوتا ہے نا وہ قسمیں کھاتا ہے. وہ انصار عباسی صاحب بتا رہے تھے جنگ جیو کے نمائندے کہ جناب اس کی جب وہ ثاقب نثار سے ٹیلی فون پہ بات ہوئی تو اس نے کہا کہ میں اللہ رسول کی قسم اٹھاتا ہوں کہ میرا 9 مئی کے ساتھ میرا کوئی تعلق نہیں ہے. اور میں جناب یہ وہ ساری وہ باتیں کر رہے تھے، ٹھیک ہے، اور قسمیں بار بار اٹھاتے تھے. قسماں سر جی ہن قسماں اٹھاندے نے. وہ کہندے جی پنڈ ایک کڑی نس گئی کسے اپنے آشنا دے نال، تے جدوں واپس آئے نا کچھ عرصے بعد تے کڑی دے پیو نے دیکھا کہ منڈے دا کوئی حال نہیں، چھوٹا جہا قد، کوئی جناب کوئی بزنس نہیں، کاروبار نہیں، کوئی تعلیم نہیں، کوئی عقل نہیں، کوئی شکل نہیں، کچھ بھی نہیں. تو انہیں اپنے بیٹی نو پوچھا ہے کہ بیٹی تو اے دے وچ دیکھیا کی ہے کہ تو اے دے نال نس گئی سے؟ کہندا ہے ابو منتاں بہوں کریندا ہائی. سریکی ہے نا، کہندا منتاں بہوں کریندا ہائی تے تاں میں چلی گئی. اب یہ قسمیں اٹھا رہا ہے، بڑی قسمیں اٹھا رہا ہے کہ جناب میں بالکل بے قصور ہوں اور میں 5 ستمبر کو واپس پاکستان آ رہا ہوں. یہ بھی میں کہہ رہا ہوں یہ بھی اس کا شوش ہے، وہ نہیں آئے گا. پاگل ہے کہ وہ آئے گا، اس کو پکڑنا پڑے گا. یہ اسے پتہ ہے کہ یہ اب آرمی کر رہی ہے نا، آرمی ریڈ وارنٹ کے ذریعے ان کو پکڑے گی. تو وہ اس لیے اس نے یہ بیان دیا ہے، اور انصار عباسی سے اس نے بات بھی کی ہے کہ میری یہ ساری خبریں بتائیں. اور 1-2 باتیں ایسی تھیں جو اس نے کہا جی کہ میری یہ خبریں نہ بتائیں. تو کیوں نہ بتائیں بھائی؟ جو عوامی نمائندے ہوتے ہیں نا وہ ان کو عوام کے لیے سارا کچھ بتانا پڑتا ہے. عوام کے نمائندے ہوتے ہیں، ان کے پاس عوام کی. اب آپ میرے قانونی ٹی وی دیکھتے ہیں تو میں کہوں اور وہ بات ہو، جرنل بات ہو، عمران خان کی ہو، نواز شریف کی ہو کچھ، تو میں اس کو چھپاؤں تو یہ غلط ہے. انصار عباسی صاحب آپ کہہ رہے ہیں جی کہ مجھے انہوں نے کہا ہے جی کہ یہ والی باتیں وہ نہ کریں، اور ساتھ ہی آپ بتا رہے ہیں کہ باتیں وہ بڑی ضروری تھیں. بھئی ضروری تھیں قوم کے لیے بتانے کی، پاکستان کے لیے بتانے کی، تو آپ بتائیں، ٹھیک ہے نا. وہ کہتے ہیں جی آپ کسی کا گلہ شکوہ نہ کریں، کسی دوست کا، کہتے ہیں نا غیبت نہ کریں، گلہ شکوہ نہ کریں. لیکن اگر وہ کسی اچھی حوالے سے آپ سے مشورہ کر رہا ہے کہ جی آپ کا فلانا دوست ہے، اس کے ساتھ میں نے بیٹی کا رشتہ کرنا ہے، بیٹے کا رشتہ کرنا ہے، تو مجھے مشورہ دو کیسا ہے، تو اس موقع پہ کیا اس کی برائیوں کو آپ چھپا لیں گے؟ نہیں. آپ کا حکم ہے کہ آپ اس کی برائیاں ساری بتائیں. وہ نیک نیتی ہے، اس کو بچائیں جو اس کے چنگل میں پھنس رہا ہے. تو یہ میڈیا والوں کا بھی یہ ثاقب انصار عباسی نے کہا جی کہ وہ میں جناب اس وقت نہیں بتانا چاہ رہا کیونکہ انہوں نے ثاقب نثار نے مجھے منع کیا ہے. کیوں منع کیا ہے؟ چور کی داڑھی میں تنکا، یہ ہوتا ہے.
چور کی داڑھی میں تنکا جب آ جائے نا تو پھر ایسا ہی ہوتا ہے. تو یہ جناب جتنے یہ کردار ہیں نا، پہلی دفعہ سر جی دعا کرو سید حاسم منیر کے لیے کہ وہ اس کو زندگی دے اللہ تعالیٰ، اور جو عمرانی شیطانی نے جو منصوبہ بنایا تھا پاک فوج کے اوپر حملہ کرنے کا، انقلاب لانے کا اور یہ ساری باتوں کرنے کا، وہ پہلے اس کا انقلاب ناکام ہوا ہے، اور پھر فوج میں جو بغاوت وہ کرنا چاہ رہا تھا فیض حمید کے ذریعے وہ ناکام ہوئی ہے. یہ اس کو پھانسی سے کم سزا نہیں ملنی چاہیے، ٹھیک ہے. اور ان کی جو سہولتیں ہیں ثاقب ناصور کی، جنرل فیض حمید کی، اور جوید اقبال کو بھی پکڑو. وہ میں آپ کو بار بار کہہ رہا ہوں، وہ احتساب والا جس نے سب لوگوں کو پکڑا تھا، سرتا پا والا، یہ بڑے خبیث کہنے لگا تھا. ویسے خبیث کوئی اتنا برا لفظ نہیں ہے، کہتا ہے وہ خبیث عورتوں کے لیے خبیث مرد، اور یہ خبیث مردوں کے لیے خبیث عورتیں. یہ قرآن کا لفظ ہے، خبیثون للخبیثون. تو یہ باتیں ہیں. یہ بڑے گندے لوگ ہیں، ان کو پکڑیں، عبرت کا نشانہ بنائیں. فیض حمید کو ان کی تنخواہیں بند کریں، ثاقب نثار کی پینشنیں بند کریں. کیا آپ اس چیز کے حق میں ہیں نا کہ ثاقب نثار اور ان لوگوں کی پینشنیں بند کی جائیں؟ بالکل، یہ ہمارا مطالبہ ہے. اور عمران خان کو اڈیالہ جیل سے منتقل کیا جائے. یہ بھی میں آپ کو بار بار کہہ رہا ہوں. اب یہ 22 اگست کو ایک جلسہ کر رہے ہیں. انہوں نے پہلے اشارے دیے ہوئے ہیں کہ ہم جناب KPK سے آئیں گے اور ہم عمران کو اپنے گھر واپس لے جائیں گے KPK میں. وہ یہ منصوبے چل رہے ہیں. یہ عمران جو ہے نا اپنی جان بچانے کے لیے وہ پاکستان بھی قربان کر سکتا ہے. یہ تو آپ کہتے ہیں نا کون بچائے گا پاکستان، عمران خان. وہ عمران کون بیچے گا پاکستان؟ عمران خان. یہ صورتحال ہے. تو بڑی بندہ کئی دفعہ وہ پاکستان کے حوالے سے ہم باتیں کرتے ہیں یا ہمارے کوئی دوست کرتے ہیں تو یقین کریں ہم بڑے ایموشنل ہو جاتے ہیں. ہم کہتے ہیں یار آرام سے بات کریں گے، گپ شپ لگائیں گے، لوگوں کا جو بلڈ پریشر ہے اس کو نارمل کریں گے، سارا کچھ کریں گے. کئی چیزیں ہوتی ہیں، لیکن کئی دفعہ بندہ ہو جاتا ہے، انسان جو ہے نا وہ ایموشنل ہو جاتا ہے. میں تو یقین کرو جہاں کوئی پاکستان کی بات آتی ہے نا اس وقت میں پتہ نہیں کیا کہہ رہا ہوتا ہوں، مجھے خود نہیں پتہ ہوتا. ٹھیک ہے، آپ سارے دوست چینل کو سبسکرائب کریں. ان جھوٹوں کا مقابلہ کرنے کے لیے شہباز گل وغیرہ کا ریڈ وارنٹ کے ذریعے ان کی گرفتاری ڈالیں. بار ہم کہہ رہے ہیں. قانونی مشاورت کے لیے بھی منصف لا کمپنی آپ کے لیے حاضر ہے. مفت قانونی مشورے لیں مجھ سے، جتنے لے سکتے ہیں. تو مشورہ مفت ہے، اور جب کیس کریں گے تو اس کی فیس لے لیں گے. تو چینل سبسکرائب کریں. اور ریٹائرڈ جو پاکستانی ملازمین ہیں وہ مجھے بھیج رہے ہیں اپنا شناختی کارڈ اور ریٹائرمنٹ لیٹر، تو وہ بس جلدی ان دنوں میں بھیج دیں تاکہ 16 ستمبر سے پہلے ہم ان کے کیس کا فیصلہ کروا لیں. ٹھیک ہے جی، ملتے ہیں ایک بریک کے پاس. میں بھی اب یہ دوڑ شوڑ لگائی ہے نا تو مجھے سانس تھوڑا سا ایسے ہو رہا ہے، اور یہ چڑھائی ہے. اللہ حافظ.